آصف خان صاحب سلام، مفتی صاحب زکوٰۃ مستحق کو دینی چاہیے؟ کراچی میں دینی ادارے بہت زکوٰۃ لیتے ہیں، اگرچہ بہت اچھا کام بھی کر رہے ہیں، وہیں ادارے زکوٰۃ کا ہیلا کر کے دینی کاموں میں استعمال کرتے ہیں۔ اس طرح کرنا زکوٰۃ کا اصل مقصد ضائع کرنا نہیں ہے۔ کیا دینی اداروں کو زکوٰۃ لینی چاہیے اور ان کو دینا بھی ٹھیک ہے؟ شریعت اور افضلیت کے اعتبار سے رہنمائی فرمائیں۔ آصف خان صاحب، آپ نے سوال بہت اچھا کیا۔ یہ ہمارا المیہ ہے کہ ہمارے ہاں اب زکوٰۃ اور چندہ جو ہے نا، اس کو دھندا بنا لیا ہے بعض لوگوں نے۔ اور میں اکثر کہتا ہوں کہ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو زکوٰۃ کے پیچھے ایسے بھاگتے ہیں کہ جیسے ہم تو اپنے قرض دار کے پیچھے نہیں بھاگتے، یعنی جس سے میں نے قرضہ لینا ہوتا ہے میں اس کے پیچھے ایسے نہیں پڑتا، یہ لوگ زکاتیں لینے کے لیے پیچھے پڑ جاتے ہیں۔ اور مجھے یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ میں نے اپنی زکوٰۃ دینی ہے، اب میں قیامت کے دن اپنی زکوٰۃ کا حساب دوں گا، اب یہ ہزاروں لاکھوں لوگوں کی زکاتیں لے کر کس طرح حساب دیں گے؟ میں یہ نہیں کہتا سب غلط ہیں، اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں، لیکن یہ بالکل درست ہے کہ زکوٰۃ کو من پسند مقامات پر استعمال کرنے کا رجحان بڑا بڑھتا جا رہا ہے۔ ٹھیک ہے، زکوٰۃ کے اوپر مطلب کئی جگہوں پر تو ایسا ہے کہ زکوٰۃ پہ پھڈے چل رہے ہوتے ہیں، چندے پہ ہمارے یہاں ہوتا ہی نہیں ہوتا یہ کہ کئی جگہوں پر، یعنی ایک بندے نے اسٹال لگایا ہوا ہے زکوٰۃ کے لیے، دوسرا لگا لے تو پھڈا ہو جائے گا، تم نے میرے سامنے اسٹال کیوں لگایا؟ بھائی کیا بزنس کر رہے ہو یا دین کا کام کر رہے ہو؟ تو یہ ہمارے یہاں بہت زیادہ چیزیں ہیں۔ تو میں اس میں ایک عرض کروں گا کہ اگر کسی نے واقعتاً اعتماد کر کے زکوٰۃ دی تو اب جس نے لی ہے ذمہ دار وہ ہے۔ اگر وہ زکوٰۃ کو شرعی طریقہ کار سے استعمال نہیں کرے گا تو وہ گناہگار ہوگا، قیامت کے دن جواب دینا ہوگا۔ دوسرا یہ ہے کہ کوشش یہ کریں کہ اپنی زکوٰۃ خود دیں، یہ میری کوشش ہوتی ہے۔ کئی جگہوں پر ایسا ہوتا ہے کہ لوگوں کے پاس اسباب نہیں ہوتے، افراد نہیں ہوتے، تو وہ کسی پر اعتماد کرتے ہیں اور وہ اب مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ ایک بندے کو 1 ارب روپے زکوٰۃ دے دیں گے، بینکوں میں رکھے رہتے ہیں غربا، آپ دیکھیں کتنی زکوٰۃ دی جاتی ہے لیکن غربت ختم ہو رہی ہے، غریب اسی طرح لائنوں میں لوگوں کو تماشا لگایا ہوا ہے۔ اچھا پھر یہ کہتے ہیں ہم نے اتنا بڑا انقلاب بپا کیا، بھئی تم کیا کرتے تھے یا تم نے کیا کیا ہے؟ ساری زندگی زکاتیں جمع کی ہیں، صدقات جمع کی ہیں۔ کل تمہارے بچے تمہارے بارے میں کیا بات کریں گے؟ ہمارا ابا کیا کیا کرتا تھا؟ زکاتیں مانگا کرتا تھا، زکاتیں جمع کیا کرتا تھا۔ یعنی اگر آپ نے اسی کو مقصود بنا لیا، اور یہ بہت سارے لوگ ایسا کر رہے ہیں، تو میرے بھائی اچھا کئی لوگ ہیں جو ادارے بنائیں گے، کیوں؟ تاکہ زکوٰۃ لے سکے۔ میں ہمیشہ ایک بات کہتا ہوں، کسی کو بری لگ رہی ہو تو معذرت، ٹھیک ہے، لیکن میں بڑے برملا کہتا ہوں کہ اگر آپ کو ادارہ بنا کر لوگوں کے سامنے بھیک کی طرح چندہ مانگنا پڑے تو آپ ادارہ نہ بنائیے میرے بھائی۔ میں اس چیز کا بڑا خلاف، میں چندہ نہیں کرتا، ٹھیک ہے، میں اسی لیے ڈنکے کی چوٹ پر ہر بات کہہ دیتا ہوں، ٹھیک ہے، کسی سیٹ سے میں کوئی پیسے نہیں لیتا اور میں اعلاء کلمت الحق کرتا ہوں الحمدللہ۔ اگر آپ کو سیٹوں کی چاپلوسیاں کرنی ہیں، ادارہ اس لیے بنایا ہے کہ آپ کو زکاتیں مانگنی ہے، تو پھر بیڑا غرق ہوگا۔ ہمارے ہاں یہ افراط و تفریط پایا جاتا ہے۔ میں پھر کہہ رہا ہوں اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن برے لوگ بھی ہیں۔ تو اس میں بہتر طریقہ کار یہ ہے کہ آپ کی زکات ہے آپ خود ادا کیجئے، اور اگر کوئی زکاتیں جمع کر رہا ہے تو نمبر 1 بالکل ٹرانسپیرنسی کے ساتھ کام کرے۔ نمبر 2 زکوٰۃ لینے کے لیے دینداروں کو ذلیل نہ کرے۔ یہ پرسپشن بالکل ختم ہونا چاہیے کہ کوئی دیندار آیا تو سامنے والے کو ڈر لگ جائے یہ اب مجھ سے چندہ مانگے گا، یہ اب مجھے کہے گا حاجی صاحب آپ کی زکوٰۃ، ٹھیک ہے، پھر وہ حاجی صاحب اس بندے کو ذلیل و رسوا بھی کر دیں۔ اس خدارہ دینداروں کو تو ذلیل نہ کریں۔ کتنا مال کھا لیں گے، کتنا مال جمع کر لیں گے، کتنا کر لیں گے، مطلب، اور آپ کیا اس بات کے مکلف ہیں کہ آپ کو کوئی انقلابی کام ہی کرنا ہے؟ یہ بعض لوگ ہیں۔ اچھا پھر جو ایک بات اور یاد رکھیں، اختتامی بات پھر اختتام کرتے ہیں، کہ جو دین کے کاموں میں یا دینی چندے کے اندر خرد برد کرے گا وہ دنیا میں ضرور ذلیل ہوگا۔ یہ میں آپ کو لکھ کے دینے کو تیار ہوں۔ آپ کے سامنے ایسے بہت سارے لوگوں کی ذلت ہوگی کہ سب کچھ ہوتے ہوئے بھی وہ ذلیل ہو گئے، کیوں؟ انہوں نے اللہ کے دین کے لیے جو مال تھا یا دیا گیا تھا اسے غیر شرعی طریقہ کار پر استعمال کیا، تو وہ برباد ہوئے۔ تو دین کے ساتھ اگر کوئی 2 نمبری کرتا ہے نا، بددیانتی کرتا ہے، وہ ذلیل و رسوا ضرور ہوتا ہے۔ کئی جگہوں پر ایسا ہے۔ تو اب اس میں لب لباب کے طور پر یوں کہہ دوں گا کہ اپنی اصلاح خود کریں،
اپنا محاسبہ خود کریں. آپ جتنے مکلف ہیں جس چیز کے اتنا کریں. اور ایک چیز مہربانی کریں کہ چندے کے لیے، زکوٰۃ کے لیے، صدقات کے لیے آپس میں لڑیں مت. ادارے ویلفیئرس کو میں نے دیکھا ہے ایک دوسرے سے لڑ رہے ہوں گے. ٹھیک ہے، مجھے اچھا ایک کسی اور کو میں نے اپنا چندہ دینا ہے، میں نے کسی ایک کو دے دیا، دوسرا ناراض ہو جائے گا مجھے کیوں نہیں دیا. ٹھیک ہے بھائی، کیا ہے تجارت میں؟ کیا ہوتا تھا تجارت میں؟ تو یہ ہوتا تھا کہ کسی کا اچھا دھندا ہو گیا، اس کے پاس گاہک آیا، اس نے کہا آج میرا جو سامنے والا بھائی ہے اس کا دھندا اچھا نہیں ہوا، تو آج آپ جا کے سوٹ وہاں سے خرید لیجیے. یہ ہمارے اکابر کی سیرت تھی. اور ہمارے ہاں کیا ہے، ہم بلاتے ہیں خبردار دوسرے کو مت دینا، اسباب پر قابض. تو ان چیزوں سے اپنے آپ کو دور رکھیں. اور مذہبی طبقے کو اس چیز کا بہت خیال رکھنا چاہیے. چندے کا غلط طریقہ کار، زکوٰۃ جمع کرنے کا غلط طریقہ کار، اس نے مذہبی لوگوں کے تشخص کو بہت برے طریقے سے برباد کیا. ٹھیک ہے، لوگوں کے بارے میں پھر یہ بات ہو رہی ہوتی ہے کہ یہ جو ہے وہ چندہ کرنے والے لوگ ہیں. پھر لوگ کہتے ہیں ہاں بھائی تمہارے پاس یہ گاڑی آئی کہاں سے آئی؟ چندے کے پیسوں سے آئی. کیوں کہتے ہیں؟ نظر آ رہا ہوتا ہے. اب اچھا پھر اس میں کیا ہوتا ہے کہ ایسے مخلصین ہوتے ہیں. اب جیسے میں آپ کو اپنی مثال دوں، میں بڑے بڑے ادارے نہیں بناتا. کیوں؟ مجھے پتا ہے کہ میں یہ کام نہیں کر سکتا، تباہ نہیں کر سکتا. میرے الحمدللہ جو میں کام کر بھی رہا ہوتا ہوں، یہ الحمدللہ میں خود رزق حلال کما کے، یا میرے ساتھ جو میرے قریبی لوگ ہوتے ہیں، ہم لوگ مشاورت کے ساتھ دین کے کام کر رہے ہوتے ہیں. چندے نہیں جمع کرتے ہم لوگ. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ میرا مزاج ہے. اب کئی ایسے لوگ ہیں جو اس مزاج کی وجہ سے کہ لڑائیاں ہوں گی، اختلافات ہوں گے، وہ کئی بڑے بڑے کام نہیں کر پاتے. مسائل کتنے ہیں، مخالفتیں کتنی ہوتی ہیں. تو ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچائیے. بہرحال بہت زیادہ چیزوں میں احتیاط کی ضرورت ہے.